نظر کیا ملی باخدا کی نظر سے، ہر ایک شے کو دیکھا فنا کی نظر سے، ہر ایک شے کو دیکھا فنا کی نظر سے، مرض کیوں نہ جاتا شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، نہ دل میرا ٹوٹا نہ ہی توبہ ٹوٹی، نہ دل میرا ٹوٹا۔ میں پینا چاہتا تھا، اگر نہ پیتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ دیکھیے اس کا منظر، نہ دل میرا ٹوٹا نہ ہی توبہ ٹوٹی، نہ دل میرا ٹوٹا نہ ہی توبہ ٹوٹی، شراب محبت عطا کی نظر سے، شراب محبت عطا کی نظر سے، نہ دل میرا ٹوٹا نہ ہی توبہ ٹوٹی، نہ دل میرا ٹوٹا نہ ہی توبہ ٹوٹی، شراب محبت عطا کی نظر سے، شراب محبت عطا کی نظر سے، نظر کیا میری باخدا کی نظر سے، ہر ایک شے کو دیکھا فنا کی نظر سے۔ ہم اور آپ جو ہیں ایک بابرکت مجلس میں جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے تو برکتیں زندگی میں نظر آتی ہیں، اس کی باتوں میں برکت ہوتی ہے، اس کی خاموشی میں برکت ہوتی ہے، سراپا برکت بن جاتا ہے، شراب پر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ تو میں نے داخلہ بھی نہیں کیا جلسے میں معاملہ، اس وقت سے مجھے علامہ یاد ہے برکت کیا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر القرآن فرماتے ہیں کہ قلیل کثیر النفع، برکت قلیل کثیر النفع، بے برکتی کثیر قلیل النفع، کم کمائیں گے فائدہ زیادہ ہوگا، کم محنت کریں گے فائدہ زیادہ ہوگا۔ محنت کم جیسے بہت نوافل نہیں پڑھتے اللہ والے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت یہ قلندر کس کو کہتے ہیں؟ قلندر کون ہوتا ہے؟ قلندر ظاہری عبادتیں کم ہوتی ہیں لیکن وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا وہ قلندر۔ بظاہر نوافل اس کی نظر نہیں آتے زیادہ کہ نوافل بہت پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایک آن بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا، وہ ہوتا ہے قلندر۔ ایک دفعہ حضرت والا نے ہم سے پوچھا، بلکہ کئی دفعہ پوچھا کہ تم نے کوئی ایسا سیٹ دیکھا ہے، کوئی ایسا سیٹ دیکھا ہے جو کام نہ کروائے اور تنخواہ دے دے پہلی؟ ہم نے کہا تھا ایسا تو کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی ہوتا سیٹ، لیکن میرا مالک ایسا کریم ہے، ہم سب کا مالک ایسا کریم ہے کہ جو کہتا ہے کہ کام مت کرو مزدوری لے لو،
گناہ مت کرو مجھ سے اجر لے لو، غیبت مت کرو مجھ سے اجر لے لو، غیبت نہ کرنے کا، جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ بولنا کام ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ آرام ہے، جھوٹ بولنا کام ہے، جھوٹ نہ بولنا آرام ہے، غیبت کرنا کام ہے، غیبت نہ کرنا آرام ہے، بد نگاہی کرنا یعنی اپنی نگاہ کو خراب کرنا یہ کام ہے، نگاہیں نیچی کر لینا یہ آرام ہے، کام نہ کر کے اللہ سے اس کا اجر لے لو، ہمارا مالک ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ ایک شعر پڑھتے ہیں کسی اور کا ہے وہ شعر، دوبارہ فرماتے تھے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، فرمایا کہ دیکھو شاعر کیسا عارف ہے، وہ کہتا ہے میرے کریم، جب میرا لگا دیا جاتا ہے نا، نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں مزہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کوئی یہ کہے کہ ابا ابا اور کوئی کہے میرے ابا، تو اس میں کیسا مزہ بڑھ جاتا ہے، اے میرے ابو، یہ میرے یہ جو نسبت لگی نا، میری نسبت ابو کے ساتھ، ابو کے لفظ کے ساتھ قائم ہوئی تو اس کا لطف بھی بڑھ گیا، محبت بھی بڑھ گئی۔ اس طرح وہ شاعر چونکہ عارف ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در پہ بہا دیے دریا بہا دیے، در پہ بہا دیے دریا بہا دیے، مانگا کیا تھا قطرہ، اور دیا کیا، عطا کیا در، در میں موتی، موتی، اور موتی صرف ایک نہیں دیا، موتیوں کے دریا بہائے، کیونکہ وہ کریم ہے، اپنی ذات سے کریم ہے، والکریم الذی یؤتی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ذات ہے کہ استحقاق نہیں ہوتا، حق نہیں بنتا پھر بھی عطا کر دیتے، کریم وہ ہے۔ تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در پہ بہا دیے دریا بہا دیے، در پہ بہا دیے دریا بہا دیے، شاہوں کے سروں پر تاج گرم سے درد سا اکثر رہتا ہے، یہ تاج پہنتے ہیں بادشاہ، سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، ظاہر ایک رکھ رکھاؤ ہے ان کا جس کی وجہ سے وہ پہننے پر مجبور ہیں، تاج پہنتے ہیں لیکن راحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ شاہوں کے سروں پر تاج گرم سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ یہ موازنہ کر رہے ہیں، موازنہ کر دیکھو اللہ والوں میں جو اللہ کو دل کے اندر لیے ہوئے اس میں، اور جو مخلوق کو دل کے اندر لیے اس میں کتنا فرق ہے، محتاج کے باوجود وہ بے چین ہے۔ شاموں کے سروں پر تاج گرم سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، شاموں کے سروں پر تاج گرم سے درد سا اکثر رہتا ہے۔
کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا۔ نور کا دریا، یہ نور نہیں ہوتا، نور کا دریا بہتا۔ اس دریا کی وجہ سے ان کی آنکھیں چھلک رہی ہوتی، چہرے پر چھلکتا ہے، آنکھوں سے چھلکتا ہے، دریا ان کے دل کے اندر رواں ہے۔ اس لیے نظر کام دیتی ہے، نظر کام کرتی ہے۔ یہ چھلکا ہوا مال دیتے ہیں، مال والا فرماتے ہیں اندر سے نہیں دیتے، چھلکا ہوا مال دیتے ہیں۔ یہ اضافی ہوتا ہے نا چھلکتا ہوا، وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ بولا میں اب کیا کروں، پھر تمہارے اضافی یہ آنکھوں سے چھلک رہا ہے، چہرے سے چھلک رہا ہے، اب تم لے لو۔ شاہوں کے سر پر تاج کرم سے جد ساخت سر رہتا، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اہل وفا کا بے وفائی سے بچا۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ بے وفا بننے ہیں، اللہ جو گناہ کرتے ہیں وہ بے وفا بننے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے بارے نے پوچھا کہ تم نے کیا کوئی ایسا سیٹ، ایسا مالک فیکٹری کا دیکھا ہے جو مزدوروں سے یہ کہے کہ تم لوگ مہینے بھر آرام کرو اور پہلی کمائی پیسے کے بعد جا کر تنخواہ لے لیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں، بولے کہ میرا کریم، جس کو وہ شعر آتا ہے میرے قریب سے خطرہ کسی، لیکن میرا کریم مالک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کام مت کرو اور مزدوری لے دو، کام مت کیجیے۔ اس مضمون کو بہتر میں اس طرح سے، کام مت کیجیے اور جزا لیجیے، کام مت کیجیے اور جزا لیجیے، لیجیے نسخے کیمیا لیجیے، لیجیے نسخے کیمیا لیجیے، کام مت کیجیے اور جزا لیجیے، لیجیے نسخے کیمیا لیجیے، یعنی غیبت نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، یعنی غیبت نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، کچھ نہ کرنے کا ان سے صلہ لیجیے، کچھ نہ کرنے کا ان سے صلہ لیجیے، کچھ نہ کرنے کا ان سے صلہ لیجیے، یعنی غیبت نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، کچھ نہ کرنے کا ان سے صلہ لیجیے، لیجیے نسخے کیمیا لیجیے، بدگمانی نہ رکھیے کسی سے کبھی، کیونکہ بدگمانی رکھنا کام ہے اور بدگمانی نہ رکھنا یار بدگمانی۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بدگمانی پر وہاں دلیل طلب کی جائے گی آخرت میں کہ میرے فلاں بندے سے تم نے بدگمانی کی، اس بدگمانی کو خوشگمانی میں تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اختیاری تھا، جیسے بدگمان ہونا اختیاری ہے اسی طرح خوشگمان رہنا بھی اختیاری ہے، لیکن خوشگمانی پر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں بندے سے تم نے اچھا گمان کیوں رکھا۔ ہاں، برا گمان رکھنے میں تم سے دلیل طلب کی جائے گی، دلیل تو ہوتی نہیں ہے، گمان کی دلیل نہیں ہوتی، یقین کی دلیل ہوتی ہے۔ گمان تو بغیر یقین کے ہے نا، لہٰذا اس کی دلیل تم پیش نہیں کر سکو گے، وہاں عذاب دیے جاؤ گے، لہٰذا اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، بدگمانی مت کرو، کوئی اچھا محل تلاش کر لو، ہو سکتا ہے یہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے یہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آخر میں ہم آئیں گے ابھی طلبہ کرام کے لیے کچھ حفظ کرنے والوں کے لیے بہت پرانی نعت ہے،
وہ سنات خانوں نے بھی پڑھی ہے، یہاں کو براہ راست سنات میں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں واقعہ کہ بدگمانی کیا ہے۔ ایک نوجوان تھے ہمارے، میں بھی اس وقت نوجوان شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، پہلی صف میں آتا، خوش و خضوع سے نماز پڑھا، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا۔ وہ صحابہ اور دیگر نمازی کہتے تھے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نا، جب یہ اتنے آگے آگے ہوتے ہیں دیکھو گا کہ اس کا رشتہ لگنے والا ہے، مسکرا کر جاتا۔ اب ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی ہوئی، سب کو پتا چل گیا دوست احباب مسجد کے لیے موجود تھے، صبح کی نماز میں زہر میں نظر آئے تو ساتھیوں نے ہنس کے کہا کیا ہو گیا تھا؟ بہت سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا اصل میں آپ کا اعتراض بجائے صبح نماز میں نہیں تھا، میں نے نماز ہاسپٹل میں پڑھی ہے، میرا بھتیجا اچانک رات کو ایسا بیمار ہوا، بھائی نے کہا ابھی چلو، میں نے گاڑی نکالی اور ایک دم ہاسپٹل میں جا کے اور اس کے بعد رات بھر ہم نہیں رہے، اور اب بھی وہ بھتیجا وہی ہے بھائی کے ساتھ، میں آ گیا ہوں ابھی صبح کی نماز میں نے وہاں ہاسپٹل کی مسجد۔ اب بدگمانی ہے، اس سے فجر کی نماز نہیں پڑھی یا جماعت سے نہیں پڑھی، کوئی اچھا محل تلاش کر لیتے، امام صاحب کو 2 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو لوگ آپس میں گزر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لگے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ہماری مسجد تھی، نام نہیں لوں گا، بہت مشہور مسجد، پہلی صف میں نمازی بیٹھے ہیں، چونکہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، اصلاح نہیں کروائی، تو مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں 2 بوڑھے نمازی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، اور بہت ہی پرانے نمازی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نمازی دوسرے سے کہتا ہے کہاں ہے امام، کہاں ہے؟ 2 منٹ ہو گئے، ہاں 3 منٹ ہونے والے، یہ تک آیا نہیں، ابھی تک آیا نہیں، لہجہ دے رہا ہے امام کے پاس۔ تو ایک دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ کہیں کسی گھر سے مال آیا ہوگا، مال کھاڑا ہوگا، میں اس وقت نوجوان تھا، میرا بس نہیں چلا، میں کچھ نہیں کیا، میرے بعد میں پھر کچھ دن ہو گئے، مجھے ازبارہ نے اجازت عطا فرمائی، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا ائمہ کے لیے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اتنا برا گمان رکھنا، ایسے برے الفاظ سے یاد کرنا، یہ زیب نہیں دیتا آپ جیسے نماز۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آ رہے ہوں، اچانک کوئی مہمان آ گیا، ان کو اندر بیٹھاتے ہوئے 2-4 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں معدے میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، اچانک ان کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے سینکڑوں محل تلاش کر سکتے ہو۔ اگر خوشگمان رہنا چاہتے ہو تو بدگمانی دور کرنے کے لیے کئی خوشگمانی کے مواقع ہیں، موجود ہیں۔ کرنے والے پہ اعتراض کیا کہ یہ سنتوں کی اتنی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اور نماز میں ان کے ہاتھ جب یہ باندھتے ہیں ہاتھ تو دور رہتے ہیں، یہ ایک بایاں ہاتھ جو ہے اس کی انگلیاں کلائی پوری لٹکی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو استحباب کے خلاف ہے، یوں اندر ہونی چاہیے، اس طرح ہم نے سنا ہے، ایسا پڑھا ہے ہم نے کہ 3 انگلیاں اس طرح اور ایسے ہو اس طرح، ان کا بالکل نہیں۔ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں نے پوچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے، مجھے ایسی بات نہیں۔ حادثے میں ان کا کلائی متاثر ہو گئی، اس وقت سے وہ کلائی کو اوپر لا ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے بندے کیوں یہ اچھا گمان کرتے ہیں؟
کوئی اچھا محل تلاش کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ہو جاؤ، 20 وجہ تلاش ہو سکتے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو 20 ایسی وجوہات، ایسے احتمالات قائم کر سکتے ہو جس کی وجہ سے بدگمانی سے بچ سکتے۔ تم نے ادھر دیکھا خیر بھی ان کا اسی طرح ہوتا ہے، وہ خیر کو یوں کر کے نہیں رکھ سکتے، خیر بھی یوں نکال لیتے ہیں وہ، دیکھا ہے تم نے؟ ہاں یہ ہاتھ پیر میں چوٹ لگی تھی، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس وقت بدگمانی سے بچنا چاہیے، بہت سے گمان بنا۔ بدگمانی نہ رکھیے کسی سے کبھی، بدگمانی نہ رکھیے کسی سے کبھی، مفت میں اپنے رب کی رضا لیجیے، مفت میں کیا خرچ کیا کچھ نہیں، صرف ایک گمان کو ادھر سے ادھر کر دیا، ایک گمان بائیں طرف کا تھا اس کو دائیں طرف، لہذا مفت میں رضا ملے گی اللہ تعالیٰ کی۔ بدگمانی نہ رکھیے کسی سے کبھی، مفت میں اپنے رب کی رضا لیجیے، لیجیے نسخہ کیمیا لیجیے معصیت کے لیے۔ آپ تو ویسے تو اردو تھا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، علماء کرام بھی ہیں اس میں اور سمجھدار کرتا ہے، لہٰذا اس لیے کچھ مضامین کی عمل ہو رہی ہے، ورنہ تو اگر ایسا مجمع ہوتا ہے نا جو سر پہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ سمجھتا نہیں ہے، داد نہیں دیتا یا ساتھ ساتھ نہیں رہتا، اگر وہاں بات کرنے کا لطف نہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی انشاءاللہ۔ معصیت کے لیے آپ اٹھیے نہیں، اتنا کام ہے نا، بیٹھے رہنا آرام۔ معصیت کے لیے آپ اٹھیے نہیں، بیٹھے بٹھلائے نیکی کما لیجیے، بیٹھے بٹھلائے نیکی کما لیجیے، بیٹھے بٹھلائے نیکی کما لیجیے۔ مثال ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پرانے دوستوں سے جا کر ملوں، بہت دن ہو گئے ان بیچاروں سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی کبھی مجھے وہ یاد دلاتے ہیں یار تم کب آتے نہیں ہو، وہ گپ شپ نہیں کرتے ہو، پہلے کیسی ہماری مجلسیں جمتی تھی، مطلب غیبتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی برائی ہوتی تھی اور ڈراموں میں اور فلموں میں تبصرے ہوتے تھے۔ اب یار تم کہاں رہتے ہو بھائی، کن لوگوں میں پھنس گئے ہو تم، اللہ ہم سب کا پھنسا دے ایسے لوگوں میں، آمین یا رب العالمین۔ کن لوگوں میں پھنس گئے ہو تم، آتے ہی نہیں ہو، پوچھتے ہی نہیں ہو، اب دل میں خیال آیا، لیکن یہ خیال آیا دوسرا خیال بھی ساتھ، ایک طرف تیرگی آئی دوسری طرف سے روشنی آئی۔ تیرگی تو یہ تھی کہ میں اٹھ جاؤں اور اٹھ کر دوستوں سے ملاقات کروں، ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک بار جو خانی رہتے سے کسی نے کہا جب میں اگر دوسروں کی بات نہیں مانتا ہوں نا تو دل شکنی کا خوف ہے، دل شکنی ہوتی ہے، وہ گناہ کے لیے بے شک گناہ کرتے لیکن ہم اگر ان کی بات نہ مانیں تو دل شکنی ہوتی ہے، تو میں کہ میاں دین شکنی ہو جائے اور دل شکنی نہ ہو، تو ان کی بات سنتے ہو تو دین شکنی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی مجالس سے بلاتے ہیں جہاں کے کھڑے ہو کر کھانا ہوتا ہے، جہاں کے عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب ایسی مجلس میں جاؤ گے تو وہاں گناہ ہوگا، ایسی مجلس میں جانا فقہاء کرام نے بھی منع کیا ہے، نہ جاؤ ایسی جگہ گناہ رک جائے۔ ایک طرف تیرگی کام کر رہی تھی، ایک طرف روشنی ہوئی تھی، دل کی روشنی نے کہا نہیں مت جانا، ورنہ وہ سوچے نا پرانا دور یاد دلائے گا، پرانی باتیں یاد دلائے گا، اور پھر تم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا فرمایا دل کے اندر، طاعات کا نور وہ چھین جائے، زیادہ دل نے فیصلہ کیا بیٹھے رہو ہے۔ معصیت کے لیے آپ اٹھیے نہیں، بیٹھے بٹھلائے نیکی کما لیجیے، بیٹھے بٹھلائے نیکی کما لیجیے۔ معصیت میں ہے ظلمت تو بچنے میں دو، ظلمت میں نے اندھیرا، دو میں نے روشنی،
ہمارے بارہ فرماتے تھے میاں وہ ترجمہ کر دیا کرو، لوگوں کی اردو بہت کمزور ہے آج کل، عربی تو آتی نہیں، اردو بھی کمزور ہے۔ ظلمت میں نے ایک صاحب نے کہا ظلمت کا کیا مطلب؟ ظلم نہیں ہے، ارے ظالم ظلم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ظلمت میں نے بدھیرا تیرگی، معصیت میں ہے ظلمت تو بچنے میں ذوق، معصیت میں ہے ظلمت تو بچنے میں ذوق، تیرگی چھوڑیے اور زیالی جیے، 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 کام مت کیجیے اور جزا لیجیے، لیجیے نسخے کیمیا لیجیے۔ انہوں نے یہاں سے کلام پاک مکمل کیا ہے، تکمیل قرآن پاک کے حوالے سے ایک ہی بچے کے ہمارا اللہ بھی ہے اور بچہ بھی ہے، اللہ ہی دل کیا ہوگا، باقی ناظرہ والے بھی انشاءاللہ بعد میں کر دیں گے، ان کو بھی شوق ہوگا۔ شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، تم کو چنا، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، خوشخبری، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، مل گیا ہے رب سے 10 آسوں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 آسوں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، تم کو چنا۔ ہے یہ قرآن کے فضائل میں روایت معتبر، ہے یہ قرآن کے فضائل میں روایت معتبر، نیکیاں 10 ملیں گی تم کو ایک ایک حرف پر، ہے یہ قرآن کے فضائل میں روایت معتبر، نیکیاں 10 ملیں گی تم کو ایک ایک حرف پر، کرتے رہنا ہے تلاوت اب تمہیں صبح و مساء، کرتے رہنا ہے تلاوت اب تمہیں صبح و مساء، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ تو قرآن کے الفاظ تم نے کر لی، حفظ تو قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ تو قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ،
اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے کو چنا ابو امی کو خدا وہ تاج کر پہنائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج کر پہنائے گا اس کے آگے چاند سورج کو گمن لگ جائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج کر پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گمن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا تائب خستہ دعا گو ہے تمہارے واسطے تائب خستہ دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے تائب خستہ دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے دے بھی سکتا ہے تمہیں کیا وہ دعاؤں کے سوا دے بھی سکتا ہے تمہیں کیا وہ دعاؤں کے سوا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظ اس کا لو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا بچے بھی مبارک ہیں برکت والے ہیں مبارک بھی برکت والے ہیں اور والدین بھی مبارک برکت والے ہیں مبارک ہے کا ترجمہ برکت والے ہاں بہت سے لوگ اس کو انگریزی لفظ ہے کانگریچولیشن اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے ایک کانگریچولیشن کا ترجمہ نہیں ہے اس کے اندر بھی برکت ہے اگر کوئی کہتا ہے مبارک ہو بھائی آپ کے بچے نے حفظ کر دیا مبارک ہو اللہ تعالیٰ اسے برکت نصیب کرے اس کے پڑھنے پڑھانے میں اس کے عمل میں اس کی زندگی میں اس کے علم میں عمل ہر چیز کو برکت دے دے یہ برکت کی دعا ہوتی ہے سنا ماشاء اللہ آپ نے گھر بنا لیا مبارک ہو ارے سنا آپ نے گاڑی میں بھی مبارک ہو برکت ہو برکت اس گھر میں رہنا چین و امن کے ساتھ رہنا آسان ہو وہ گاڑی حادثات سے محفوظ رہے وہ گاڑی تیز میں چلے اس گاڑی پہ ڈینٹ نہ پڑے وہ حادثے کا شکار نہ ہو یہ سب برکت مبارک ہو بچے بھی مبارک ہیں اور ان کے والدین بھی مبارک ہو بہت بڑا کام ایک آخری بات عرض کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ حضور میں آزاد کشمیر کے علماء کرام سے واقف ہیں میرے بہت بڑے بزرگوں میں بڑوں میں حضرت مولانا محمود حسن مسعودی صاحب دامت برکات اللہ ابھی کراچی کے تشریف لائے جامعہ احمدیہ میں اور دیگر جگہوں میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کا علم ہے چاہے وہ علم قرآن سے متعلق یا کتابوں سے متعلق درس نظامی سے متعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یہ اعلیٰ تعلیم ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں آسٹریلیا نہیں جانا ہمیں مدرسے میں داخلہ لینا بچے متاثر نہ ہوں ان لوگوں سے میں تو بچوں سے کہتا ہوں حضرت میں تو بچوں سے کہتا ہوں اگر کوئی رشتے دار کوئی محلے والا پوچھے تم کہاں جاتے ہو یہ پارا لے کر پارا لے کر سپارہ نہیں کہنا چاہیے پارا لے کر سی پارا تو سی اس کو کہتے ہیں پارا سی پارا ایک کو سی پارا کہنا ٹھیک نہیں ہے علماء نے منع کیا یہ پارا ہے یہ پارا لے کر کہاں جاتا ہے نہیں تم ان سے کہا کرو کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کلام اعلیٰ کیوں کہ اللہ اعلیٰ اللہ کا رسول اعلیٰ اس کی تعلیمات اعلیٰ اللہ اعلیٰ اس کا کلام اعلیٰ اللہ کا رسول اعلیٰ
اس کی تعلیمات والا، لہٰذا تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہو، کبھی محروم نہ ہوا کرو، کبھی ان سے محروم نہ ہوا کرو، چاہے ان کی تنخواہ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ ہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ 25,000 میں برکت دے گا انشاءاللہ، جو ان کو خواب میں بھی حاصل نہیں۔ کبھی بھی محروم نہیں ہونا ان لوگوں سے۔ یہ تو میں عموماً ابھی ہمارے بہتپور کے ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، ایک جگہ ہر سفر میں وہاں مجلس ہوتی ہے، مولانا مفتی عطاء الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، وہاں بھی میں یہ مضمون بہت ہی کثرت سے یہ کتابوں کے طلبہ کرام ہیں بہت خوش ہوتے تھے، آپ کی ان باتوں سے طلبہ کا دل بڑھتا ہے، کیونکہ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، ان کو محلے والے تنگ کرتے ہیں، ان کو جان پہچان والے تنگ کرتے ہیں، یار کہاں وقت ضائع، ایک نے کہا کہ وقت ضائع تو کرنا ہے، ارے بھائی وقت ضائع کیا ہے، یہ وقت کام کا بنتا ہے، یہ تو وقت کام کا بنتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ لا، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارا تزکیہ فرمائے، ہمیں بھی اللہ والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفاظ کرام میں سے نہیں کسی ابھی شروع کرتے ہیں، ابھی شروع کرتے ہمارے حضرت والا ہم اللہ تعالیٰ کے شاید ثانی حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے کہ شروع کرو تو بھی حافظ مایوس نہیں، ایک آیت کو ذرا پڑا پھر کل یاد ہوگی، اب آج شاید کے ساتھ ہوا ہے، اچھا اگر ایک آیت یاد نہیں ہوگی تو آدھی آیت یاد ہوگی، کہنے والے نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، میں یہی چاہتا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، مقصود حفظ کرنا نہیں ہے۔ پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے وہاں ان کا نامکمل قرآن پاک وہاں قبر میں برزخ میں مکمل فرماتے ہیں، اور اس میں یہ خوشخبری بھی پوشیدہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا اس کو قبر کا۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں اس میں ایک آیت یاد کرنا شروع کر انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے بھی شروع کیا چھوٹی چھوٹی صورتیں تو کافی ہو گئی، لیکن ایک آیت کرتے کرتے اما والا سیدھا سے شروع کرتے یا ادھر سے الکلامی سے شروع کرے، لیکن اس پہ نہ رہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی الکلام شروع کرتا ہے اور ابھی اس کی موت آ جاتی ہے تو بتاؤ حافظ ہو کر اٹھے گا نہیں اٹھے گا، حافظ ہو کر اٹھے گا تو کون حصہ ہے؟ ہمیں فرشتے کا بات نہیں، فرشتے کا بات حافظوں میں شمار ہو جائے، ہمارا کام نیت کرنا ہے، بس عمل کروانا، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، اس کا منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کا بہت وقت دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو میری زبان کو بھی قبول فرمائے، آپ کے کانوں کو بھی قبول فرمائے، میری باتوں کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے، اصل بات قبولیت تو آپ کے